قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت ہمارے دین میں داخل ہوئی ہوتی یا ہماری کتاب میں اتری ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ یہودی یہ کہتے ہیں اس آیت کا نزول اگر ہماری کتابوں میں ہوا ہوتا تو جس دن یہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری حج تھا آپ کی ظاہری زندگی کا۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا حج مکمل کر کے ارشاد بھی فرمایا تھا کہ آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اس جگہ پر تم سے دوبارہ ملاقات نہ کروں۔ اور وہ آخری حج کہا جاتا ہے اور آخری خطبہ بھی حضور کا خطبۃ الوداع جس کو کہتے ہیں مشہور ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری تھی۔ آیت کا معنی پہلے سن لیں، ترجمہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میری نعمتیں پوری اتار دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم کو اسلام دے کر میں راضی ہوا۔ یہ آیت ہے۔ کسی بھی دین کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ پورا کمپلیٹ ہے سوائے اسلام کے۔ پہلے جتنے دین آتے رہے بعد میں اور اس میں شوشہ تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، شریعت پھر بدلے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کی شریعت تھی، پھر اس کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، شریعت بدلی ہے۔ عقیدہ نہیں بدلتا، شریعت یہ لا کو کہتے ہیں، قانون، قوانین بدلے جاتے رہے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں الگ قوانین تھے، نوح علیہ السلام کی شریعت میں قانون الگ تھے، بدلتی گئی شریعتیں، لیکن آ کر سٹاپ ہو گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پر۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اب دین کمپلیٹ ہو گیا، اب شریعت نہیں بدلی جائے گی قیامت تک، اس میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ اب کوئی دنیا میں نہیں آئے گا جو اس شریعت میں کوئی نیا حلال پیدا کرے، نیا حرام پیدا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ اب آپ سنیے، قرآن پاک نے جب یہ فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، یہ وعدہ، یہ دعویٰ کسی اور دین میں نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ یہاں پیدا ہونے سے لے کر کے وفات تک کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کر دیے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشکی کی چیز بھی نہیں ہے، کوئی تری کی چیز بھی نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہ کیا ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان فرما دی، تمہاری شریعت کمپلیٹ ہے۔ آج تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے لا، قانون کسی ایرے غیرے کے پاس سے لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہر قانون تمہیں دیتا ہے، چاہے بچوں کے معاملات ہوں، چاہے جوانوں کے معاملات ہوں، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے حقوق ہوں، استاد شاگرد کے معاملات ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، تجارت کے، لین دین کے، نکاح کے، خلا کے، عدت کے، طلاق کے، سارے مسائل پورا کا پورا تفصیل کے ساتھ اسلام تمہیں دیتا ہے۔ اس طرح کا کوئی لا پوری دنیا میں نہیں ہے جس طرح اسلام کے پاس ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اسلام کے پاس اتنا بڑا مکمل نظام ہوگا تب تو پھر یہ ٹارگٹ نمبر 1 پوری دنیا میں ہوگا ہی ہوگا۔ یوں ہی اسلام سے لوگ نہیں چڑھتے، یوں ہی اسلام سے نہیں نفرت کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسینوں سے ہی حسد ہوتا ہے، کوڑھی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کوڑ کی بیماری ہو اس سے کوئی حسد نہیں کرتا۔ ایک حسین دوسرے حسین سے بھی نفرت کرتا، حسد کرتا ہے، یا کم صورت والا اچھی صورت والے سے حسد فطری طور پر کرتا ہے۔ اسی لیے محاورہ کہا گیا ہے کہ حسینوں سے حسد ہوتا ہے، تو اسلام میں جو حسن ہے تو جتنے جلنے والے ہیں اتنے زیادہ حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہی رہیں گے۔ اب آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ دنیا جسے ٹارگٹ نمبر 1 کہتی ہے، جس سے چڑھتی ہے اور جلتی ہے، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ دین ہمیں عطا فرمایا۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کے چڑھنے کی وجہ سے میں فخر کر رہا ہوں، اس لیے
کہ میرے دین کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم کمپلیٹ لا رکھتے ہیں، صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر کے یہ صرف الفاظ کی پھیکم پھاک نہیں کر رہا ہوں، چیلنج ہے یہ۔ پوری دنیا کے کسی بھی ریلیجن کے پاس وہ سارے مسائل نہیں مل پائیں گے جو دین اسلام کے پاس موجود ہیں۔ دین اسلام کے لیے اگر آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا جو فقہ کا نظام ہے، مسئلے مسائل، جس کو اگر آپ پڑھنے کی کوشش بھی کریں زندگیاں بیت جائیں، صرف اور صرف ایک چیپٹر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ صرف نکاح کے مسئلے کتابیں پوری ہیں، صرف طلاق کے مسئلے پوری کتابیں موجود ہیں۔ اتنا وستار کے ساتھ، اتنا تفصیل کے ساتھ کوئی دین نہیں پیش کرتا، صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں میرے عزیزو؟ تاکہ تمہیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے کون سی نعمت تمہیں دی ہے۔ اسی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی پوری نعمت تمہیں دے دیا، پوری نعمت تمہیں دے دیا۔ احساس کرو کہ اسلام سے بڑھ کر نعمت کیا ملتی تمہیں، اسلام سے بڑھ کر کے کیا نعمت ہے، جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اخلاق و کردار دیے ہیں، تعلیم کے لیے سارے۔ آپ کو ابھی اس زمانے میں پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے کہ ہم جاہل قوم سے وابستہ ہیں، ہمارے ہاں جہالت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بد کرداری زیادہ ہے۔ یہ عوام کو دیکھ کر کے لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا، ورنہ تو ان کی حالت یہ تھی 18ویں صدی تک یورپ والوں کو روڈ بنانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم تھا، اسلام نے سکھایا ہے۔ ان کو پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا قانون نہیں معلوم تھا، اسلام نے قانون عطا کیے ہیں۔ ان کو عدالت چلانے کے معاملے معلوم نہیں تھے، اسلام نے پوری کتابیں پیش کی ہیں۔ اٹلی اور ڈنمارک جو آج یورپ کی کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے بچے اسلامی علماء کے پاس اندلس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، عیسائیوں کے، دوسروں کے، انگریزوں کے بچے، اور جب پڑھ کر کے آتے تھے اٹلی اور ڈنمارک میں واپس، تو پورے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے کہ یہ علماء اسلام سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ دنیا کو قلم پکڑنا سکھایا ہے اسلام نے۔ آپ کو ابھی میں اس موضوع پر نہیں بات کر رہا ہوں جو اسلام نے پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج یہ جو گھڑی دیکھتے ہیں نا ہر جگہ پوری دنیا کا ٹائم، سب سے پہلے مسلم علماء نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ دنیا کو ٹائم دیکھنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ آپ کو ایک دو نہیں، آج پوری دنیا میں میڈیکل سرجری جو بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے چیر پھاڑ کرنا ہر جگہ ضروری ہو گیا ہے، آپریشن تھیٹر، ساری دنیا جو سرجری کرتی ہے اس کے بیسک قانون بو علی سینا اسلامی عالم کے لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی امریکہ کی یونیورسٹی میں یہ کتاب داخل ہے، کیلیفورنیا میں۔ اس اسلامی علماء نے جو پوری دنیا کو دیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ وہ اس کی ترقی اور عروج کا وقت تھا۔ اسپین میں کیمسٹری میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے علماء موجود ہیں، جابر بن حیان ہیں، جو الجبرا پوری دنیا کو دیا ہے۔ آج ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں الجبرا کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ دنیا کو چلنے کا سلیقہ اسلام نے سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ اسلام نے سکھایا ہے۔ سیاست کے معاملات آپ کو پتہ ہے، پہلے کے دور کی سیاست یہ تھی جو بادشاہ بن گیا اس کا راج ہے، اس کا قانون ہے۔ اور رات کو خواب میں کوئی چیز دیکھے تو صبح قانون بنا دے گا۔ بادشاہوں کا مزاج ہے، خواب میں کوئی چیز نظر آ گئی، صبح وہ قانون بن گئی۔ تو یہ تو سلسلہ چلتا تھا پوری دنیا میں، اور آج بھی دنیا اس بات کی قرضدار ہے کہ حقیقت میں سیاست کسی نے سکھائی ہے تو وہ عمر ابن خطاب کی سیاست ہے، صدیق اکبر کی سیاست ہے۔ خلفائے راشدین نے جو حکومت و سیادت کر کے دنیا کو دکھایا ہے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمارے اس دیش کے جانتے ہیں جن کو موہن داس کرم چند گاندھی کہا جاتا ہے، گاندھی جی کو آج سارے لوگ یاد کرتے ہیں۔ گاندھی نے یہ کہا ہے اپنے دور کے حکومت چلانے والوں کو مثال اگر کوئی دے سکتا ہوں تو ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ کالپنائیں نہیں ہیں، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ فیلڈ میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ صدیق اکبر اسلام نے دیا ہے جس نے پوری دنیا کو فاقہ کشی میں خود رہ کر کے لوگوں کی بھوک مٹانے کا سلیقہ عطا کیا ہے۔ اس عمر ابن خطاب کو اسلام نے دنیا میں پیش کیا ہے جس عمر فاروق کا حال یہ ہے، پورا مدینہ رات کو سوتا ہے اور یہ خلیفہ وقت گلیوں میں گشت کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو۔
آپ کو پتا ہے وہ عمر ابن خطاب رات کے وقت گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے جا رہے ہیں تو دیکھا ایک مرد باہر بیٹھا ہوا ہے، اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے مرد سے پوچھا آپ نے، وہ نہیں پہچانتا تھا، آپ کبھی حجاب ڈالتے کبھی پردہ ڈالتے اور رات کو گلیوں میں مدینے کے گشت کر رہے ہوتے۔ اس مرد سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میری بیوی کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، درد ذہ میں مبتلا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تکلیف ہے۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو بلوایا اور کہا جاؤ یہاں پر گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس کی تیمارداری کر۔ صبح تک خلیفۃ المسلمین کے گھر کی عورتیں ایک غریب کے گھر کی عورت کی تیمارداری کر رہی ہیں۔ جب بچے کے ولادت کی آواز آئی، سب سے پہلے مبارکبادی دینے والے عمر ابن خطاب ہیں۔ اس سے کہتے بھائی تمہیں مبارک ہو، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ وہ خوش و خرم ہے کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی رات کو آیا ہے اور مجھے مبارکبادی بھی دیا، میرے گھر کے سارے کام کاج بھی اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر گھر سے بوریا لا کر کے آٹے اور راشن کا اس گھر میں پہنچایا اور کہا خوش و خرم رہو، اللہ نے تمہارے گھر میں برکت دی ہے۔ صبح اٹھ کر کے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے اللہ نے رات کو ایک عجیب فرشتہ بھیجا، میرے گھر میں اکیلی عورت تھی، درد ذہن میں مبتلا تھی، 3 عورتیں بھی آئی اور ایک مرد بھی آیا، رات بھر میرے ساتھ بیٹھا رہا، مجھے کھلایا پلایا بھی، میرے گھر کی تیمارداری بھی کر کے گیا۔ لوگوں نے کہا جانتے ہو کون تھا وہ؟ عمر ابن خطاب امیر المومنین تھے۔ دنیا کو یہ سیاست کا سلیقہ دینے والا اسلام کا وہ عظیم سپہ سالار ہے۔ آج بھی آپ کو میں بتاؤں اٹلی میں اور ڈنمارک میں اور کچھ کنٹریز میں ایک دن منانے کا پرستاؤ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں ریچرڈ کا یا ریمونڈ کا، کوئی جو بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ہیں ان کا ایک دن منایا جائے گا، جن کو مطلب کوئی بہت بڑا نوبل پرائز ملا ہو۔ میں یورپین کنٹریز کی بات کر رہا ہوں جہاں وہ اپنے بادشاہوں کے پیدائش کا دن یا ان کے کسی اینیورسری کو منانے کا پرستاؤ نہیں پیش کر رہے، بلکہ یورپ کی یہ 2 کنٹریاں ہیں جو یہ پرستاؤ پیش کر رہی ہیں کہ سال میں ایک دن ایسا منایا جائے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ڈے ہونا چاہیے۔ یہاں ہم نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا آج بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، صلاح الدین جیسا جرنیل دیکھا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھا اور اس کے بعد پھر میں تمہیں جھنجھوڑ کر پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اسلام سے اچھا کوئی راستہ ہے؟ قرآن یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دوسرا راستہ لے کر کے آئے گا قیامت کے دن اس کا کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا، بلکہ وہ سب سے بڑے گھاٹے میں ہوگا، آخرت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آج تمہارے پاس وہ عقل سلیم اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو تھوڑی بہت شدھ بدھ ہونا، عقل کا استعمال کرتا ہو، وہ بھی اسلام کے متعلق سوچے گا کہ میرے دین میں اتنی اچھائیاں ہیں، آج تک رب تعالیٰ نے مجھے یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ کہیں جھکاتے ہو؟ ارے کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو روزانہ ضروری ہے، اور رزق کے معاملے میں تو لوگ ایسے، دنیا کہتی ہے پیٹ پوجا، ہم پیٹ پوجا نہیں کہتے۔ کھانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا ہو جائے، پوجا کا لفظ ہی ہم استعمال نہیں کرتے۔ کھانا برتن میں رکھا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کھانا لا کر کے دیا جاتا ہے، تو کیا آپ سر جھکا کر چاٹ کے کھاتے ہیں یا لقمے اٹھا کر ہاتھ سے کھاتے ہیں؟ ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ باقی جانوروں کو دیکھو، بکری کھاتی ہے منہ جھکا کر کھاتی ہے، بیل بھینس وغیرہ سب سر جھکا کر کے کھاتے ہیں، رزق کو چاٹ کے کھاتے ہیں، ان کا سر جھک جاتا ہے۔ لیکن تمہارے سر کو رب نے اتنا محترم رکھا کہ روز جو تمہیں رزق کی ضرورت ہے اس کے سامنے بھی مت جھکاؤ۔ سر جھکانا ہے تو رزق کے سامنے نہیں، رزاق کے سامنے جھکایا جائے۔ تمہاری پیشانی کو محترم رکھا گیا ہے کہ تم جھکو گے تو کس کے سامنے؟ صرف رزاق، جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، یہ دنیا کی واحد قوم ہے، یہ واحد مذہب ایسا ہے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کوئی بھی ریلیجن آپ لے کر کے آئیں، جس کو وہ بہت زیادہ مانتے ہیں یا جس کو گاڈ کہتے ہیں یا جس کو بھگوان کہتے ہیں، ان کی صورت بھی ہوگی، مورت بھی ہوگی، اور سامنے دیکھتے ہیں اور جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ لیکن تنہا مسلمان ایسے ہیں، کروڑوں مسجدیں ہوں گی، کہیں خدا کی کوئی تصویر دیکھا ہے؟
کئی مسجدوں میں خدا کا کوئی مورت یا صورت بنائی ہوئی دیکھا ہے؟ نہیں ہے. یہ واحد قوم ہے جو بن دیکھے مولا کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتی ہے. صرف بات اتنی ہے کہ ان کو یہ کہنا پڑے گا. اگر میں کہوں میرے نام پر آ جاؤ جھک جاؤ، نہیں، کوئی نہیں جھکائے گا. ہاں، یہ کہنا پڑے گا امام کو بھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر کوئی پیچھے کھڑا ہوا یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا، کون پکار رہا ہے. پیشانی لے جا کر زمین پر لگا دیتے. کیوں؟ ہماری پیشانی خالص اللہ کے لیے ہے. میرے عزیزوں، یہ وہ پرائیورٹیز ہیں اور یہ اسپیشلٹی ہے آپ کے اس کمیونٹی کی جس کو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے. اتنی سارے اچھے گلشن کو چھوڑ کر اگر کوئی بربادی کی طرف جائے تو پھر سوائے بدنصیبی کے کیا ہے اس کے پاس؟ جس کو اللہ تبارک و تعالی وعدے کیا ہو کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے مجھ سے جنت خرید لو، جہاں پر سارے اخلاق و کردار اور دنیا کی سب سے اعلیٰ اخلاق تمہیں سکھانے کے دعوے کیے گئے ہوں، وہ چھوڑ کر کے اگر دنیا کہیں اور جائے تو پھر تمہاری یہ ہرما نصیبی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سکسیس کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی. اور ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے سکسیس کی طرف سفر کرنا ہے. 10ویں پاس نوجوان کو بھی پوچھیں کہ کوئی بھی کورس کر رہا ہے، آگے جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ کچھ سکسیسفل لائف گزارنا ہے، کامیاب زندگی گزارنا ہے. اس کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے. تمہیں پتا ہے ان مسجدوں کے میناروں سے جو آواز گونجتی ہے اذان کی، اس میں ایک لفظ آتا ہے. سارے لفظ تو آپ کو یاد ہوں گے. اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے. اس کے بعد ایک لفظ پکارتا ہے مؤذن، حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. اس کے بعد ایک اور لفظ پکارتا ہے حی علی الفلاح، جس کا معنی معلوم ہے آپ کو؟ مؤذن یہ کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ٹوٹل یہ دن میں 10 بار مؤذن پکارتا ہے. فجر میں 2 بار، ظہر میں 2 بار، عصر میں 2 بار، مغرب میں 2 بار، عشاء میں 2 بار. کتنی مرتبہ پکارا؟ 10 بار پکارا تمہیں، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ پکارنے والے مؤذن کی حالت مت دیکھو کہ یہ پکار رہا ہے، بلکہ یہ رحمان کی صدا ہے، یہ اللہ کی صدا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے. یہ تو اپنی آواز اور اپنے الفاظ سے ترجمانی کر رہا ہے اور تمہیں اللہ کی صدا تمہارے تک منتقل کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسجدوں میں بلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی صدا پر آپ آ رہے ہو. اب سوچو، جو رحمان تمہیں 10 مرتبہ دن میں یہ بات پہنچا رہا، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم اس چیز کو چھوڑ کر کے کامیابی ان لوگوں کے سامنے ڈھونڈنے نکلے جن کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، جن کو کھانے پینے کے طور طریقے نہیں معلوم. ان لوگوں کے پاس ہمارے بچے اگر کامیابی ڈھونڈیں گے تو بات یہی ہے، ٹوپی کو سر پر پہنو تو اچھا لگے گا، لیکن دوسری جگہ پہننے لگے تو بیوقوف کہیں گے، ظلم کر رہے ہو ٹوپی کے ساتھ. اسی طرح میں کہتا ہوں مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اگر دوسروں کے ہاں در در بھٹکتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی حیثیت کو ہی گرا دیا ہے. اسی لیے اقبال نے کیا کہا تھا، بہت اچھی بات، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. گراں کا مطلب کیا؟ بھاری. ایک سجدہ کرنے میں تو بھاری پن محسوس کرتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در جھکنے سے تو تمہیں بچا لیتا ہے. اس کے سامنے بھی جھکا، نیتا کے سامنے بھی جھکا، سیٹ کے سامنے بھی جھکا، پولیس کے سامنے بھی جھکا، جج کے سامنے بھی جھکا، سب کے سامنے جھک رہا ہے. ایک سجدہ یہاں کر لے، مولا ہر سجدے سے تجھے آزاد کرتے. یہاں جھکنے والا پھر کہیں اور نہیں جھکتا. ہاں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ ہماری تاریخ ہے جو آپ کے سامنے ہے. آپ کو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے کون سی بڑی نعمت عطا کی. اتنی عظیم نعمت ہے. ایک واقعے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی حلاوت اور چاشنی کس کو ملے گی؟ پتہ ہے؟ 3 چیزیں.
جو ایمان کی لذت جس کو ملتی ہے وہ پھر دوسری جگہ نہیں منہ مارتا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ کہاں کامیابی ہے، کہاں سکسیسفل ہے، بلکہ جس کو ایمان کی لذت ملی ہے وہ یہ سوچتا ہے کامیابی میرے نبی کے قدموں میں ہے، مجھے جو ملنا ہے وہ یہیں سے ملنا ہے۔ بریلی کے امام کہتے تھے یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود، اور تم ہو حفیظ و مغیث یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ ایمان کی لذت جسے مل جاتی ہے وہ کامیابی حضور کے قدموں میں ہی دیکھتا ہے، پھر اسے ادھر ادھر کی چیزیں نہیں پریشان کرتی۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا بنو کلب، اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں۔ حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے۔ حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید، نام یاد رکھے ہیں، بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ زید۔ یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، بیوی سعدہ ہے۔ یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے میکے جا رہی تھی، راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، مال سب چھین لیا قافلے کا، اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا۔ ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی؟ اس قدر درد میں تھی ماں، جان تو بچ گئی، 2 بچے بھی بچ گئے، لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی، پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید۔ ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا، عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا، اس وقت یہ غلامی کا دور تھا، لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے، وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا، غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ آگے میں بتاتا ہوں۔ یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا، واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا، اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں، اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا۔ اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے۔ ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں، بہت روتے تھے، بہت۔ ماں بھی دن رات روتی، باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے، زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل۔ یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے۔ اور زید کا کیا ہوا، عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا۔ خریدا کون؟ حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے۔ یہ لے کر کے آئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں، تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا، بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے، اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی، اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا، ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا، بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا۔ ہوا کیا، ایک دن آفتاب رسالت، ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے، اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا۔ پوچھا حضرت خدیجہ سے، کہا کہ یہ غلام عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو، میرے حوالے کر دو۔ حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو، حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو۔ اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے، اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی، ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی، جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے،
बड़े हो गए, यहां तक कि 16 साल की उम्र थी। एक दिन हज के मौसम में यमन का बनु कल्ब खानदान आया हुआ था और वहां हज के दौरान वो लोग जैद के बाप हारिसा के लिखे हुए अशार पढ़ रहे थे और लोगों को रुला रहे थे। एक हमारे कबीले में बाप है जो बिछड़े हुए बच्चे की याद में रोज रोता है, उसके अशार तो सुनो। लोग सुन करके रो रहे थे, यमन का कोई ऐसा बाप है जो यूसुफ गुमगश्ता की खबर में रोया करता है। ये लोगों की भीड़ लगी थी, उसी के सामने से जैद का गुजर भी हो रहा था। बनु कल्ब के लोगों ने जैद को देखा, पहचान लिया, यही तो वो बच्चा है जिसकी याद में इसका बाप रोता है। और उसको बुलाया और कहा तेरा नाम? कहा जैद। बाप का नाम? हारिसा। कहा यही तो है जिसके गम में पूरे अशार पड़े जा रहे यमन में। जैद से कहा तुझे पता है तेरे बाप का रो रो करके क्या हाल हो गया? तेरी माँ सहराओं में आवाज देती है, पहाड़ों पर चढ़ जाती है। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप की जुदाई बता देना कितनी बड़ी बात थी। मेरे अजीजों, सालों की ये गुमगुश्ता खबर फिर से वापस मिल गई है। जैद ने क्या कहा कि अब मेरे माँ बाप से जाकर कह दें कि रोना धोना बंद करें, ऊंटों की तरह इधर उधर भटकना बंद करें, उन्हें मेरा सलाम पहुंचाएं और कहें उन्होंने जहां मुझे देखना था उससे बेहतर जगह में हो, उससे बेहतर जगह में हो। ये बनु कल्ब खानदान गया यमन, जाकर के बाप से कहा, हारिसा से और सादा से, खबर तुम्हारे लिए अच्छी लाए, तुम्हारा गुम हुआ बेटा जो पिछले 10-12 सालों से तुम्हें नहीं मिल रहा था, वो हरम काबा के पास हमें नजर आया है। गुलाम बनाकर लोगों ने बेचा है उसे, लेकिन वो एक ऐसे हसीन जमील की गुलामी में है, एक ऐसे हुस्न वाले की गुलामी में है कि जैद वहां से हटना नहीं चाहता। बाप ने कहा मेरे कलेजे से पूछो मुझ पर गुजरती क्या है, उसकी मां से पूछो, एक नजर देख लेगा वो वापस हमारी झोली में आ जाएगा। दौड़ते दौड़ते यमन से घंटों यानी जो महीनों का सफर था दिनों में तय करके पहुंचे। मक्का आए, जैसे ही आए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा, हुजूर पाक मिल गए तो धाड़े मार मार कर बाप रोने लगा और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके मुतालिक सुना है यतीमों के वाली हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझ बाप के ऊपर रहम कीजिए, बरसों से अपने बच्चे के लिए तरस रहा है, मैं और मेरी बीवी तड़पते हैं, सहराओं में आवाज देते हैं। हुजूर ने पूछा हुआ क्या है तुम्हारे साथ? कहा हमारा बेटा गुम हो गया था, बरसों हो गए थे, लेकिन सुना है वो यहां रहता है। हुजूर ने पूछा क्या नाम है उसका? कहा जैद उसका नाम है, मेरा नाम हारिसा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब जैद के बारे में पूछ लिया। हुजूर जिससे खुद मोहब्बत करते हो, हुजूर जिससे मोहब्बत करते हो, बाप ने पूछ लिया। हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, मैं एक बाप के कलेजे से उसके बेटे को अलग नहीं कर सकता, माँ से उसके बेटे को जुदा नहीं कर सकता, लेकिन बात इतनी है कि जैद को बुलाया जाए, फैसला उसके हाथ में है, फैसला उसके हाथ में है। मैं जैद को बुलाता हूं। गुलाम थे उस वक्त, हजरत जैद को बुलाया गया और उस वक्त भरी जवानी वाला जैद है। जैसी ही आए पहली नजर बाप को देखा, माँ को देखा, माँ बाप तो चीख पड़े हमारा जैद मिल गया, हमारा जैद मिल गया। लेकिन कमाल की बात मैं देखता हूं ऐसी दीवानगी पूरी दुनिया में नहीं है। जैद ने देखा अपने माँ और बाप को, लेकिन उसी वक्त अपनी आंखें झुका ली और हुजूर की तरफ कर लिया। कहा ना, इधर पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। हुजूर ने देखा कि जैद माँ बाप की तरफ देख नहीं रहे हो, जो रो रो करके बुरा हाल कर चुके हो। हुजूर ने जैद से कहा पहचानते हो? कहा हाँ हुजूर, ये मेरे बाप हैं और ये मेरी माँ है, ये मेरे चचा हैं। हुजूर ने फरमाया फिर मिलते क्यों नहीं हो? कहा सरकार अगर इजाजत हो तो मिलूंगा, बरसों का बिछड़ा हुआ जवान है, आप इजाजत दो तो मैं मिलूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तुम्हें इजाजत है। जैसे ही गए उस मंजर को जो बयान किया गया है मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। माँ लिपट करके अपने बच्चे को हर जगह चूम रही हो, बाप सीने से लगा करके धाड़े मार कर रो रहा हो, पहले तो गश खाकर गिर गया था, फिर इफाका हुआ, ये दर्दनाक मंजर था। उसके बाद जैद बिन हारिसा को क्यों ना तकलीफ हो, गम क्यों ना हो, माँ बाप बिछड़े हुए इतने सालों के बाद देखने को मिले, दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरी माँ वही जो मुझे खुशकियों में पाला करती, तरियों में पाला करती, मेरा बाप वही जो खून पसीने की कमाई से मुझे खिलाया था, आज आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जैद
یہ جو جذباتی منظر ہے اس کو ختم کر کے اب اعلان کر دو کہ تمہاری ماں آئی ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، تمہارا باپ آیا ہے، تمہارا چچا آیا ہے تمہیں یمن سے لینے کے لیے، میں نے فیصلہ تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں اپنے غلامی سے تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے، بغیر کوئی پیسہ لیے ہوئے، اس وقت اپنے غلام کو کوئی چھوڑتا نہیں تھا، لیکن تمہاری ماں کا درد دیکھا نہیں جا رہا، میں آزاد کر دوں گا بغیر کسی فدیہ کے، تو اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس جا سکتا ہے۔ اتنا حضور کا فرمان، آزاد کر دینا مکہ میں آسان نہیں تھا۔ بیٹے کو آزاد کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جانتے ہو وہ کمال کا بیٹا ہے زید بن حارثہ۔ اسی وقت اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں، چچا کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے جمع تھے، مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں اے سارے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ، میں اپنی زندگی حضور محمد مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی وقف کر دی ہے، نہ مجھے یمن جانا ہے، نہ مجھے بنو کلب جانا ہے۔ ماں اور باپ دیکھتے رہ گئے۔ باپ نے پوچھا زید آزاد کیا گیا ہے اور آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر تو غلامی کی زندگی کو قبول کر رہا ہے؟ زید بن حارثہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا، کہا بابا آپ نے جتنی شفقت کی ہوگی یا 1000 ماں باپ مل کر اپنے بیٹوں پر جتنی شفقت نہیں کیے ہوں گے اس سے زیادہ شفقت محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ میں 1000 آزادیوں پر اس ایک غلامی کو، میں 1000 آزادیوں کو قربان کرتا ہوں اس ایک غلامی پر، میرے لیے زندگی بھر یہ غلامی کافی ہے۔ اتنا کہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باہوں کو پھیلا دیا، سینے سے لگایا اور زید بن حارثہ کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ میرے عزیزو ان کا حال بھی ایسا ہے کہ اگر کوئی ٹوٹ کر چاہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تو چاہ رہا ہے، بلکہ ان کا حال یہ ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو پکڑتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس لے آتے ہیں، ہجوم جمع تھا، مکہ والے سب کھڑے تھے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہتے ہیں اے مکہ والوں سن لو، آج سے زید کو میں نے آزاد کیا ہے، اور صرف آزاد نہیں، آج سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ حضور نے تنہا ایک ہی صحابی کے لیے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کے بعد زید بن حارثہ کو لوگ جو مکہ میں پکارتے تھے زید بن محمد کہتے تھے، محمد کا بیٹا زید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا ہونے کا شرف پایا ہے۔ میرے عزیزو یہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا ایک بار مزہ چکھ لیا تو وہ پھر یوں ہی کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ حضور پاک کی گلی میں جو ایک بار مزہ لے لے وہ پھر دنیا کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ اسی لیے آج تم سب کے لیے میرے عزیزو ایک ہی فرمان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ ایمان کی حلاوت اس کو ملتی ہے جو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ بھی ہے کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے۔ کفار و مشرکین کے میلے آج لگ رہے ہوں گے لیکن تمہارا امتحان ہوگا، 31 نائٹ آنے والی ہے، یہ آزمائش کی رات ہے، لوگوں کو دیکھا جائے گا کہ تم کون سی عیاشیوں میں جاؤ گے، تم اس رات کو کیا دنیا داروں کو دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگ جاؤ گے۔ ایک بات یاد رکھو، شیروں کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا اسی کام پہ رہنا چاہیے، اور شیر اگر اپنا کام بھول جاتا ہے تو کتے اس کے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تمہارا کام کتوں کی طرح بھونکنا نہیں ہے، تمہارا کام شیروں کی طرح دھاڑنا ہے۔ میرے عزیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شیر جو گٹر اور نالی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، اعلیٰ اخلاق و کردار کے لیے پیدا کیے۔ تم امت محمدیہ خیر امت ہو، شراب پینے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، تاش کے پتوں پر مال اڑانے کے لیے نہیں، غلط نگاہوں کو پھیلانے کے لیے نہیں، آوارہ گردی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تمہاری نسبت رسول اللہ سے ہے۔ اتنی بات یاد رکھو، اللہ نے مجھے خیر امت کہا ہے، میری آنکھیں اٹھ رہی ہیں تو فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میرے
چلنے پھرنے کو رب تبارک و تعالی اس کے علم سے کوئی ایک ادا بھی میری بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی اوقات تمہارے اس آنے والے نئے سال کی کیسے آپ اوپننگ کرتے ہو، کیسے اس کی ابتدا کرتے ہو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گناہوں کی لذت کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک نیا سال شروع کر رہے ہو، یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل اور مصطفیٰ کریم کے قدموں میں درود بھیج کر اپنے نئے سال کی ابتدا کرتے ہو۔ میں تو یہ اعلان کرتا ہوں، اگر میرا یہ میسج سب تک پہنچ جائے کہ ہم نے بہت ساری عیدیں منائی ہیں، بہت ساری محفلیں منائی ہیں، ہم عید میلاد النبی کے نام پر جلسے جلوس سب کرتے ہیں، ہم 11ویں کے نام پر غوث پاک کے جلسے سجاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر، غریب نواز کے نام پر جلسے کرتے ہیں، لیکن دنیا ایک عید مناتی ہے ہیپی نیو ایئر کی، 31st نائٹ کی۔ میرے عزیزوں، ہم نوجوانوں سے کہتے ہیں اس عید کو دنیا کی عید ہے، اس کو بدل کر کے ہم ناموس رسالت کے لیے وقف کیوں نہ کرتے ہیں؟ ہم بھی اپنی مسجدوں میں رات کو آ جائیں، ساری مسجدیں یہ سال کے اختتام کے وقت کھل جائیں عشاء کے بعد، اور ہر مسجد اس بات کا خیال کرے کہ ہمارا وہ نوجوان آج کہیں عیاشی پر نہ جائے، اپنے سال کی اختتام اور ابتدا ہو رہی ہو۔ یہ ہم کو پتہ نہیں، ابھی تو ہم بیٹھے ہیں، اگلے سال تک ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں معلوم نہیں، یہ تو دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں 1 جنوری دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے، ہم میں سے کسی کو علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو اس سال کا آخری، توبہ کرنا چاہیے۔ اے رب ذوالجلال، یہ پورا سال میرا جو بدکاریاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو خرابیاں ہوئی ہیں، مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، معاف کر دے۔ تو ایک نیا سال میری زندگی میں کھول رہا ہے، مولا پچھلے سال جو مجھ سے گناہ ہوئے، اس سال وہ گناہ نہ ہو۔ میں تیرے دربار میں پناہ مانگتا ہوں، تیرے دربار کی پناہ مانگتا ہوں ان تمام شیاطین کے شر و فساد سے جنہوں نے مجھے بدکار بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ اگر اس رات تمہاری دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ 2024 ہمارا ہے۔ لوگ آج بہت ساری بھوشمانیاں کر رہے ہیں، 2024 ان کا ہے، ان کا ہے۔ میں کہتا ہوں غلامان مصطفیٰ کا ہے۔ ہاں، سال کی ابتدا اگر حضور پاک کے نام سے کرو، درودوں کی خیرات اور درودوں کی ڈالیاں نچھاور کرو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اللہ سے مدد مانگو کہ مولا اس سال کی ابتدا ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یقین ہے میرے عزیزوں، جو دروازے بند ہیں وہ کھلیں گے ضرور، اور جو آفتیں آئی ہیں وہ ٹلیں گی ضرور۔ بس بات صرف اتنی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، جس کی ترجمانی اقبال کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، آج آپ یہاں پر تو پتہ نہیں ہے کمیٹی والے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، لیکن 31st نائٹ جو آئے گی، میری گزارش ہے کہ آپ مسجد کو کھلی رکھیں، اس رات یہاں ذکر کی محفل سجائی جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو جہاں ہے وہ اپنی مسجدوں میں اس بات کا عہد کرے کہ آج ہم ذکر کریں گے، توبہ اور استغفار کریں، اور حضور پر درود پاک کی محفل سجائیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، بات سمجھو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بلال حبشی کو ملی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رنگ کیا ہے، یہ سلمان فارسی کو ملی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ غربت کیا ہے۔ جس کو بھی یہ لذت آشنائی ملتی ہے وہ پھر صرف اور صرف ان کی رضا کی کوشش کرتا ہے، محبوب روٹھنے نہ پائے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے اللہ و رسولہ احق ان یردو، اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ ہجرت کا موقع ہے، مشہور واقعہ آپ کو پتہ ہے، غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ہے، ایک سانپ حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں میں کاٹ رہا تھا، واقعہ پتہ ہے، اور اس کے بعد زہر چڑھ بھی گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں غار میں۔ سانپ سے کٹوانا آسان بات نہیں ہے، ارے میاں اگر کاٹا بھی چپ جائے تو ہمارا جسم بے اختیاری میں ہل جاتا ہے، آپ کو ہلانے کی ضرورت نہیں، چلتے چلتے اگر کنکری چپ گئی تو آپ خود بخود ہل جاؤ گے۔
بیلنس بگڑ جائے گا. آپ کے اندر اختیار نہیں ہے کہ چاہ کر کے ہلوں گا، نہیں، بے اختیار ہل جاتے ہو. کانٹا بھی چبھے، سانپ کاٹ رہا ہو، زہر چڑھ رہا ہو، لیکن صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی نہیں آتی، حرکت بھی نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے. رسول کو راضی رکھنا ہے، خلل نہ ہو. اور ادھر یہ سانپ، آپ آج بھی تحقیق کر کے معلوم کر لو، سانپ کا زہر ایسا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. کچھ سانپ ایسے ہیں آدھے گھنٹے میں آدمی مر سکتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹ رہا تھا وہ برسوں پرانا سانپ، زہر چڑھ چکا ہے، لیکن آپ کے جسم میں حرکت نہیں، آپ پاؤں تک ہلانا نہیں چاہتے. ان کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ سانپ کا زہر اگر اوپر تک چڑھ آیا تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، جان جانے والی ہے. اور رسول اللہ کو وہ نیند سے اٹھانا نہیں چاہتے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے پتہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں، مسلمان ہو تو سب سے پہلا فرض کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فرض، آپ تو کہیں گے ایمان کی بات پوچھ رہا ہوں، کلمہ نہیں، سب سے پہلا فرض ہے جان بچانا، جان کی حفاظت سب سے پہلا فرض. پھر اس کے بعد دوسرے فرض ہے نماز یا دین کی حفاظت، یہ دوسرا فرض. جو سب سے پہلا فرض ہے وہ جان بچانا. اعلیٰ حضرت فرماتے حفظ جان، جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے یہ، جان کو بچانا. اور صدیق اکبر جان ہی نچھاور کر رہے ہیں. کس پر؟ نبی پاک کی صرف نیند پر. اٹھایا نہیں، لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کبھی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اسے پورا کا پورا لوٹا دیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کچھ باقی رکھا جاتا. حضور بیدار ہوئے، دیکھا صدیق اکبر کے چہرے کو بدلا ہوا، جسم کے اندر عجیب سی کیفیت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب پاک لگایا، زہر ختم ہوا. واقعہ پتہ ہے، حضرت ابوبکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پھر یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس پاؤں میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پاؤں میں کاٹا تھا. ایک بات ہی. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ، عصر کا وقت ہے، حضور کی نماز عصر ہوئی، حضرت علی نے نماز عصر نہیں پڑھی. یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے، سورج ڈوب رہا تھا. وہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، حیدر کرار کی نماز جا رہی ہے، غم اندر سے ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے نبی پاک آرام کر رہے ہیں، نماز جا رہی ہے. مجھے بتاؤ اللہ کی عبادت اور ادھر رسول اللہ کی نیند. حضرت علی نہیں اٹھائے، سورج ڈوب گیا، عصر چلی گئی. اس کے بعد میرے آقا کی نیند یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا حضرت علی کو روتے ہوئے. پوچھا کیا ہوا؟ عصر قضا ہوئی. حضور پاک نے ان کے لیے بھی کیا کیا؟ اشارہ کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. واقعہ پتہ ہے، عصر کی نماز حضرت علی کی ادا ہو گئی. دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک صدیق اکبر جن کو چاہیے تھا جان بچانا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نچھاور کر دیا، اور حضرت علی کو جو دوسرا فرض ہے نماز کی حفاظت وہ بھی چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ نبی پاک کی نیند کے لیے. ایک جان قربان کر رہا ہے اور ایک نماز قربان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت اب اس پر کیا کہتے ہیں سنو. صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، حفظ جان جو جان فروز غرر کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے. تو نے پھیر دی انہیں نماز، تو نے پھیر دی انہیں جان اور ان کی نماز. یا رسول اللہ تو نے پھیر دی ان کی جان اور انہیں نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. اب کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں،
जितने फर्ज हैं ये सब ब्रांच हैं। फरा का मतलब समझते हो? फरा किसको कहते हैं? ब्रांच को, शाख को। असल और फरा दो चीजें। असल फर्ज है और उसकी जो शाख है उसको फरा कहते हैं। अब आला हजरत फरमा रहे हैं ये दोनों साहबा सिद्दीक अकबर के अमल से, मौला अली के अमल से ये साबित होता है जितने फराइज हैं ये सब ब्रांच हैं, ये सब शाखे हैं। जान बचाना ये भी फर्ज है, नमाज की हिफाजत ये भी फर्ज है, लेकिन ये सारे फुरू हैं। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। अगर वो राजी ना हुआ तो फिर नमाज किस काम की? अगर वो तुम्हारे साथ ना हो तो जान किस काम की? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो, सुन्नियों को ये पता है, वो जो न हो तो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और इकबाल ये फैसला कुन अंदाज में कहता है आबरू माजना में मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफास, जो कुछ भी दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है। इस नुक्ते पर आ जाओ ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमें राजी करना है, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बस राजी करने पर लगे रहो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अगर वो राजी हो गए तो रहमत परवरदिगार हमारी। ये एक बात और बताता हूं, किस चीज के लिए दौड़ भाग कर रहे हो? सियासत के लिए, हुकूमत के लिए, चलो दौड़ भाग कर रहे हो, एजुकेशन के लिए, सक्सेस के लिए, दुनिया में क्या क्या चीजें सब गिनाओ, मैं बोलता हूं। सियासत चाहिए तुम्हें, क़ियादत चाहिए तुम्हें, एजुकेशन चाहिए, मुकाम बुलंद मर्तबा चाहिए, सब चाहिए। सारी चीजें कहां से मिलेंगी? बताता हूं तुम्हें। हुकूमत, सियासत, ये दुनिया, ये सारी चीजें। इकबाल की बात तो सुनो, कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या? अरे ये जहां चीज है क्या? लाहो कलम तेरे। तो सियासत और हुकूमत की बात कर रहा है, ये जहां चीज है क्या? हुजूर से वफा करके देख, लाहो कलम तेरे हैं। पता है हुजूर से वफा करने वाला गुलाम एक उमर इब्न खत्ताब, मिस्र से एक कासिद आया था, यह कहता हुआ कि दरियाए नील हर साल सूख जाता है। दरिया आज भी है, वो दरियाए नील हर साल सूख जाता है। और मसरी लोग क्या करते हैं, इजिप्शियन लोग 16 साल की एक नौजवान लड़की को दुल्हन बनाकर जुलूस निकालते हैं और उसको ज़बह करते हैं, दरिया में डालते हैं, फिर पानी ऊपर आ जाता है। हर साल बलि चलानी पड़ती थी, हर साल बलि चढ़ाई जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आया तो वहां पर मौजूद सहाबी ने यह लिख करके भेजा, अमीरुल मोमिनीन अब की बार क्या किया जाए? हम क्या किसी लड़की को ज़बह करने की इजाजत देंगे? मौला उमर इब्न खत्ताब ने कहा नहीं, हरगिज नहीं। एक खत लिखा उस सहाबी रसूल को जवाब, उनको भी जवाब में लिखा, और एक खत लिखा दरियाए नील के नाम पर। आज तक दुनिया में देखा है आपने किसी को कि कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? कोई दरिया को भी खत लिख रहा हो? दरिया के नाम पर लिखते हैं उमर इब्न खत्ताब, ऐ दरियाए नील, उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह का गुलाम तुझसे कहता है अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो हमें तेरी कोई हाजत नहीं, और अगर अल्लाह के हुक्म से चलता है तो उमर का हुक्म है कि अभी चल पड़ा। खत लिखा, सहाबी रसूल को भेज दिया। एक खत उनके नाम था, एक खत दरिया नील के नाम पर था, और हजरत उमर का हुक्म था जो मेरा खत दरिया नील के नाम पर है वो दरिया में डाल दो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, सिर्फ वाकयात नहीं है, सुनो। जब ये खत पहुंचा, गवर्नर मिस्र ने अपना खत अपने पास रखा, दरिया का खत ले जाकर दरिया नील में डाला जो सूख गया था। तारीख निगार बताते हैं खत जैसे ही पड़ा 16 गज पानी ऊपर मौजे मारता हुआ आ गया था। किसकी हुक्मरानी है? किसकी हुक्मरानी है? नबी का जो हो गया हर चीज उसके कदमों के नीचे ला दी जाती है। इसी को कहा है इकबाल ने कि टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे,
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا ان لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ اور اسی میں اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے، ان سے جو وفا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات اس کو مسخر کر کے دے دیتا ہے۔ وہ تو صرف دریا کی ایک مثال میں نے دی، دریا کی ایک مثال دی۔ صحابہ کرام کے ایسے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت سفینہ ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے تھے، مدینے کے قریب ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے، کہتے ہیں میں راستہ نہیں پا رہا تھا، اچانک ایک درندہ آ گیا، شیر منہ پھاڑے ہوئے میرے سامنے آ گیا۔ صحابی رسول ہے، سنو توجہ سے، اور شیر کو دیکھ کر کس کی ہیبت نہیں ہوتی، سب کپ کپی آ جاتی۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں جیسی وہ شیر قریب آیا، میں کیا کرتا، میرے پاس نہ ہتھیار، نہ بھالا، نہ نیزہ، کچھ نہیں۔ جب وہ منہ پھاڑ کر میرے پاس آیا، میں نے چیخ کر کے اتنا کہا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں وہ شیر سر جھکا کر میرے تلوے چاٹنے لگا، اور دم ہلاتا ہلاتا، راستہ دکھاتا دکھاتا مجھے مدینے تک چھوڑ کر گیا۔ ان کے جو ہو جاؤ، کائنات اس کی طرف ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ و رسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں انہیں راضی کیا جائے۔ یہ جتنوں کو راضی کرنے کے لیے تم پاپڑ بیلتے رہتے ہو، جھنڈے لگا کر، اپنے گلوں میں پٹے ڈال کر، اس کے نعرے لگا لگا کر، ہوتا کیا ہے، سیاسی لوگ تمہیں لالی پاپ تو دے سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ اور کیا ہے، ان کے پاس ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا، ادھر سے دھکا مارا ادھر پہنچا، اور ان کے خود کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں۔ جن کے 5 سال کے ٹھکانے نہیں، ان سے تم اپنی آبروئیں وابستہ کیے ہو، اپنی امیدیں وابستہ کیے ہو۔ اور جو سلطان اور بادشاہ قیامت تک کا ہے، اس کے دربار کی طرف ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس کے دربار کی طرف اٹھاؤ۔ اسی لیے مارہرا کا عظیم قلندر اپنے دور میں حضور سید العلماء جب وہ دورے کرتے تھے، ان کا بھی ایک وقت تھا جب حکومت بھی کانپ رہی تھی ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور ہزاروں کے مجمع میں ان کا اثر دیکھ کر۔ اور اس زمانے میں حکومت ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح تھی، لیڈی پرائم منسٹر، ان کی طرف سے سنا گیا کہ کہا گیا، میاں سید میاں آپ راجیہ سبھا کی کرسی لے لیجئے، آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر بن جائیے۔ تو آپ سید میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جس کے پاس آیت الکرسی ہو اسے تیری کرسی کی ضرورت نہیں۔ اور ایک بات، اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ جو میرا ٹاپک ہے، اسی مرد قلندر کا یہ نعرہ، دیکھا ہوگا دنیا میں یہ لوگ کس کو راضی کرنے کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، اپنی زندگیاں برباد کیے۔ 40 سال جنہوں نے نوکری کی، آج ان کی حالت کیا ہے، جیلوں میں بند پڑے ہوئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور جھنڈے اٹھا کر گھومتے تھے، اور آج جیلوں میں بند پڑو۔ میں نہیں کہتا کہ جیل میں کسی قصور کی وجہ سے گئے ہو کہ نہیں گئے ہو، لیکن کاش مصطفیٰ کے نام پر گئے ہوتے تو دنیا کا ہر چپا تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا۔ تم تو کسی پارٹی کی نوکری کر کے گئے، کسی پارٹی کی نوکری کرتے گئے، اپنی زندگی کے بیش بہا وقت کسی کی دھوتی اٹھانے میں، کسی کی ساڑی اٹھانے میں۔ ان کا حال یہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ان کو راضی کیا، ان کے ساتھ بیٹھا ان کو راضی کیا، الیکشن میں اس کی سیٹ زیادہ آ گئی، در بدل لیا۔ یہ سب کرنے والوں کے انجام کیا ہوتے؟ اسی لیے سید میاں کا یہ نعرہ سنو، یہ سارے حالات دیکھ کر مارہرا مطہرہ کے مرد قلندر کا یہ نعرہ تھا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔
अजीजा ने गराम वकार, बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की फिक्र में रहो, बाकी किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। कोई राजी नहीं होगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। हमसे भी कहा जा रहा था, हमसे भी कहा गया था, जब लास्ट दिन थे हमारे बाहर आने से पहले, ऑफर बहुत सारे आए हैं लेकिन मैं इजहार नहीं करना चाहता, ये क्या आप ये नहीं बोलेंगे और आप ये बोलेंगे, आप इस तरह से काम करेंगे, मुल्क का भी फायदा होगा, इसका भी फायदा होगा, हम सब समझते हैं किसका फायदा होगा। ये बातें करने वालों से मैं एक बात कहा था, तुम्हारी क्या गारंटी है कि कब तक तुम राजी रहोगे, कब तक तुम राजी रहोगे। आज हम ये बोलना छोड़ दें, तुम उसके बाद कल ला करके कहोगे कि कुरान पढ़ना भी छोड़ दो, तीसरे दिन बोलोगे कलमा भी मत पढ़ना। यानी तुमको राजी करते करते पूरे कपड़े उतार दिए जाए। इसलिए याद रखो ए मुसलमानों, दुनिया को राजी करने में कभी अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में अपना वक्त लगाओ और अल्लाह ताला ऐसा मुकाम बनाता है, ऐसा मुकाम बनाता है कि तुम मर के भी चले जाओगे, नाम अल्लाह मिटने नहीं देता, नाम मिटने नहीं देता। बस यही मेरा मैसेज है कि आज झूम करके हम ये कह करके जाएंगे, दुनिया किसी भी तरफ बुलाए, दुनिया किसी भी लालच की तरफ हमें पुकारे, हमें वो नहीं देखना है और ना उनको राजी करना है, ना हुस्न को राजी करना, ना दौलत को राजी करना, ना वक्त के तागुतों को राजी करना। बस हमारा क्या मिशन है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और लब्बैक या रसूल अल्लाह।